بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ہم اہم چیز جاننا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کا عہد مبارک کتنا ہے، اس کا ڈیوریشن کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس چیز کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام کا دور ہے وہ پورے 100 سال پہ محیط ہے۔ اور عہد صحابہ کی تعریف کیا ہوگی، کیسے ہم سمجھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے لے کر آخری صحابی کے وصال تک، یہ جو ہم تک جس کی اطلاع پہنچی ہوگی، یعنی ہمیں اطلاع ہوگی کہ فلاں صحابی جو ہیں وہ اس دور میں اس تاریخ کو ان کا وصال ہوا ہے۔ اب وہ جو انفارمیشن ہم تک پہنچی اور اوتھینٹک ذرائع سے جو پہنچی، اسی کو ہی ہم سامنے رکھیں گے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ دورانیہ کتنا بنتا ہے۔ تو 100 سال جو عہد دور ہے وہ صحابہ کرام کا، اور آخری صحابی جب تک اس دنیا میں موجود تھے وہ سارا دور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا دور ہے۔ اب تھوڑا سا اس کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں آخری جو دور تھا اس میں صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھیں اور ان کا وصال تھا وہ کب کب تھا۔ طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 68 ہجری کو 68 ہجری کو آپ کا وصال ہوتا ہے، اور بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 92 یا 93 ہجری کو، 92 یا 93 ہجری کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بصرہ میں وصال ہوتا ہے، اور کوفہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کا 87 ہجری کو، 87 ہجری کو ان کا وصال ہوتا ہے، اور مصر میں حضرت عبداللہ بن حارث زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا 86 ہجری کو وصال ہوتا ہے۔ مدینہ پاک میں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 91 ہجری کو، اور حضرت محمود بن ربیع جو ہے ان کا 99 ہجری کو، 99 ہجری کو ان کا وصال ہوتا ہے۔ اور شام میں حضرت عبداللہ بن بشر مازنی رحمہ اللہ کا 88 کو، 88 ہجری کو، اور بعد نے 96 ہجری کو بھی کہا ہے کہ ان کا شام میں یعنی حضرت عبداللہ بن بشر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ان کے بعد آخری جو صحابی ہیں جن کے بارے میں محدثین کرام نے یہ بتایا ہے وہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا وصال زیادہ تر محدثین کرام کے ہاں 110 ہجری کو ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک بھی 11ویں صدی میں ہوتا ہے، 11ویں ہجری میں ہوتا ہے شروع میں، اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی 10 ہجری تک مکمل ہوتا ہے، اور یہاں 110 ہجری تک حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال۔ تو یہ پورا 100 سال کا دورانیہ جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو صحابہ کرام کا دور ہے وہ 11 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 110 ہجری پہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اب جب 110 ہجری کی بات ہوگی تو اس سارے دور کو ہم عہد صحابہ کہیں گے، کیونکہ آخری جو عمر مبارک ہے وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مثال کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں گا کہ عہد صحابہ کس طرح ہم ان کو کہ اس عہد کو کہیں گے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو خلافت کا دورانیہ ہے وہ 99 سے 101 تک ہے، 99 to 101، یہ ہجری، یہ دورانیہ ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے، اس کو مدون کیا ہے، حکم نامے جاری کیے کہ جہاں جہاں احادیث ہیں وہ احادیث لائی جائیں اور جمع کی جائیں اور کتابی شکل میں اس کو لکھا جائے۔ انہوں نے یہ خدمات سر انجام دی۔ اب وہ جو دور تھا 99 to 101، 99 ہجری سے 101 ہجری تک کا دور، وہ کون سا دور تھا؟ اب عمومی طور پر احباب اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عہد تابعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع ہوئیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے عہد تابعین کا جو لفظ بولا گیا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے، یا وہ اگر محدثین کرام اس پر اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر وہ کیا معاملہ ہوگا۔ یہاں پر جو میں نے تعریف بیان کی ہے اس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو اس وقت بھی جمع و تدوین ہوئی تھی اس کو بھی ہم عہد صحابہ ہی کہیں گے، کہ عہد صحابہ میں
تابعین کی خدمات حدیث، اگر ہم اس کو یہ ٹائٹل دیتے ہیں تو یہ ٹائٹل زیادہ بہتر ہوگا کہ عہد صحابہ میں تابعین اور تابعین میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو علماء تابعین تھی ان کی حدیث پاک میں خدمات، اس حوالے سے ہوگا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جو عہد صحابہ ہے وہ 110 ہجری تک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے بہت زیادہ درجات بلند فرمائے، اور عہد صحابہ میں جو اسلام کے لیے عظیم و شان کاوشیں ہوئیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طریقے سے دین متین کی انہی کی اتباع میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔